ہم یہ کئی بار ثابت کر چکے ہیں کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب علمی طور پر یتیم ہیں، بالخصوص اہل سنت کے منابع کے حوالے سے تو اپنی جگہ پہ، لیکن بالخصوص جو اہل تشیع کے حوالے سے جب بھی انہوں نے بات کیا، مزید تشیع کے حوالے سے ان کو چاہیے مرزا صاحب کو، اگر آپ کو اپنی آبرو بچانی ہے، اپنی عزت بچانی ہے، کہ تشیع کے حوالے سے اپنی ہمیشہ زبان بند رکھا کریں۔ ظاہری بات ہے ابو حنیفہ ان لوگوں سے دین لے کر یا بخاری مسلم کو اپنا بابا مان کے دین لیں گے تو آپ کے بیٹے گھر کیوں ہونے ہیں؟ پھر عقل کا تو پھر ماتم ہی کرنا ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا پر ایک شخصیت کے جو اپنی تائیں جناب اس کا دعویٰ بھی ہے کہ میں بہت مقبول ہوں، میری بات بہت سنی جاتی ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ شخص علمی طور پر یتیم ہے، علمی طور پر یہ شخص بالکل خالی ہے۔ اس کے پاس آپ کو اگرچہ آپ کہیں گے جناب ویورشپ ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن ہم یہ کئی بار ثابت کر چکے ہیں کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب علمی طور پر یتیم ہیں، بالخصوص اہل سنت کے منابع کے حوالے سے تو اپنی جگہ پہ، لیکن بالخصوص جو اہل تشیع کے حوالے سے جب بھی انہوں نے بات کی ہے، ہم کئی بار چیلنج بھی کر چکے ہیں، ہم ان کے شاگردوں کو چیلنج کر چکے ہیں کہ آپ اپنے اسی استاد، آپ اپنے اسی شیخ، آپ اپنے اسی جناب مجدد، جو بھی آپ اس کو لقب دیں، اس کی یہ باتیں آ کر ثابت کر دیں، چونکہ یہ شخص خود تو ڈرتا ہے اور بہانوں کے پیچھے چھپتا ہے۔ ویسے کہتا ہے جی ہم مبلغ ہیں، ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں، لیکن عوام کو کیا ہے جی ماموں بنا رہے ہو۔ جس طرح ہندوستان کے اندر وہ بابے جو جناب لوگوں کو کبھی گاؤں موتر پلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو ٹی وی چینلز پہ بلایا جاتا ہے اور عوام کی عدالت میں بٹھایا جاتا ہے تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بالکل ایسا ہی ہے، عوام کی عدالت میں بیٹھ نہیں سکتے، سوالات کا یہ سامنا کر نہیں سکتے، ان کی سٹریم میں بھی جائیں تو وہاں پر جی یہ مخصوص سوال کریں گے، اور ہمارے ابو عماد بھائی جب گئے تھے تو جناب انہوں نے کہا آپ آئیں جہلم، ٹھیک ہے تو پھر دیکھیں گے۔ یہاں سے آپ کو خود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے وہ کس قدر علمی طور پر خوف زدہ ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بھائی عوام کے سامنے تو ہر کوئی ہیرو بن جاتا ہے، عوام میں بیٹھ کے تو آپ دیکھیں کہ جاہل سے جاہل لوگ بھی عوام کے ہاں مقبول پائے جاتے ہیں، لیکن جب علمی میدان میں آئیں گے تو آپ کی 2 منٹ میں ہوا ٹائٹ ہو جائے گی۔ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ آج آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کی ایک شرلی سناتے ہیں، اس کے بعد چیلنج کرتے ہیں، یہ جو اس کے چینل پہ بیٹھتے ہیں ہوسٹ جو بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا چیلنج پہنچائیں اس انجینئر محمد علی مرزا تک، اسے کہیں کہ جرت ہے تمہارے اندر، وہ بھائی تمہارا سب سے لو لیول کا شاگرد بھی ہے نا، اس کو بھیجو، ہم نہیں کرتے تمہارے ساتھ مناظرہ، تم کہتے ساجد نقوی صاحب سے لکھوا کرو، اپنا لو قسم کا شاگرد بھیجو جو تم سمجھتے ہو کہ بہت ہلکا ہے، ہمیں کوئی آر نہیں ہے، ہم اہل بیت کا پیغام تب بھی پہنچائیں گے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی سامنے والا کون ہے، ہم نے اہل بیت کا پیغام پہنچانا ہے، اس کو بھیجو، اس کی تائید کر کے بھیجو کہ بھائی یہ میرا بندہ تمہارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرے گا۔ اگر تمہارے اندر انجینئر محمد علی مرزا کے اندر واقعی اتنی جرت ہے، واقعی اتنی علمی شہامت ہے تو بسم اللہ، پتہ چل جائے گا۔ آج آپ کو میں اس کی جہالت سامنے رکھوں گا، دیکھیں کہ بندہ کس قدر کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے، اور آج تک میں جتنے بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے شواہد کی بنا پر اور جو کلپس بنائے ہیں، کسی حوالے سے بھی اس کے اندر جرت پیدا نہیں ہوئی، نہ اس میں نہ اس کے شاگردوں میں کہ کوئی آ کے جواب دے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی ہمارے استاد نے، ہمارے بندے نے بلنڈر مارے ہیں، تو اب بس چل رہا ہے کام، بھائی دھندا چل رہا ہے، چلنے دو۔ آپ کے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ جو غدیر قوم کی حدیث ہے اصول الکافی کے اندر، اس کی سند کے اوپر تو کلام ہے۔ اچھا مرزا صاحب، اگر آپ کے اندر جرت ہے، ان صفحے ہم باشے کنارے، اگر آپ کے اندر جرت ہے یا آپ کے کسی شاگرد کے اندر اتنی علمی جرت ہے، تشیع کے ہاں سے الکافی کی روایت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، غدیر کی بالخصوص روایت کے بارے میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، آ کر کلام کر کے دکھائیں۔ رجالی آپ کو اگر واقعی علم رجال تشیع کا پتہ ہے تو بسم اللہ، آپ اپنے کسی شاگرد کو بھیجیں، آپ بھیجیں، ہمارا آپ کو چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے۔ آگے سنیں جی۔ اور وہ اتنی تفصیلی حدیث ہی نہیں ہے، اتنی تفصیلی حدیث نہیں ہے۔ اہل تشیع بھی جو غدیر قوم کی حدیث لے رہے ہیں نا، وہ اہل سنت کی کتابوں سے لے رہے ہیں۔ یہ اس قدر جاہل آدمی ہے کہ بھائی جب ہم حدیث غدیر اہل سنت کتابوں سے استدلال کرتے ہیں تو یہ مناظرے کا اسلوب ہے کہ جو مد مقابل ہے اس کے مسلمات سے گفتگو کی جائے۔ بھائی اللہ ہم تمہاری کتابوں کے محتاج تھوڑی ہیں، یہ ہمارے عقائد، ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ تشیع کے عقائد اس قدر واضح اور روشن ہے کہ ہم اپنے ہر عقیدے کو تمہاری کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں، امیر المومنین کی خلافت بلا فضل کو تمہاری کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے جی وہ جی شیعہ جب بھی استدلال کرتے ہیں تو اہل سنت کی کتابوں سے کرتے ہیں۔ اب یہ مبادیات ہیں گفتگو کے، اب حالت چیک کر لیں آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور ریفرنس اہل سنت کی کتابوں کا دیتے ہیں۔ ہاں آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ریفرنس اہل سنت کو۔ بھائی کیا کہوں میں، یقین کریں اب مزید بات کروں گا تو لوگ کہیں گے جناب یہ آپ توہین کر رہے ہیں اس کی۔
اصول الکافی میں تو 1.5 لائن کی وہ حدیث ہے. 2 چیزیں اپنے بات چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اہل سنت کے ہاں تو یہ بڑی لمبی حدیث ہے جس میں قرآن کے فضائل, نہ اس نے اصول کافی پڑھ رکھی ہے, نہ اس نے تشیع کے منابع پڑھ رکھے ہیں, نہ اس نے اس کا تتبع ہے, نہ اس کا استقراء ہے, بالکل ایسے بس کہیں سے سن رکھی ہے, انٹرنیٹ کے حوالے دیکھے ہوئے ہیں, یا پھر جیسے اس نے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں بات کی تھی, امام زمانہ کے بارے میں اس نے بات کی تھی, چیلنج کیا تھا, لیکن آج تک اس کے نمونوں میں یا اس کے جتنے بھی وہ شاگرد ہیں کسی میں جرت نہیں ہوئی ہے ہی نہیں نا. بھائی کمرے میں بیٹھ کے تو ہر کوئی فن خواں بن سکتا ہے نا, ٹھیک ہے, اپنے گھر میں تو کہتے ہیں نا سب شیئر ہوتے ہیں. سے پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں علیحدہ سے نبی علیہ السلام کی وصیتیں ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. رہے عقائد, تو ہم کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا ماننے کے لیے تیار نہیں جس کی جڑ قرآن میں موجود نہ ہو. ہاں, جڑ قرآن میں موجود نہ. ہم تو کہتے ہیں امامت کی جڑ قرآن میں موجود ہے, امامت عامہ قرآن میں موجود ہے. اب چلتے ہیں جی تشیع کی کتابوں کی طرف. آپ نے اس کا جھوٹ ملاحظہ کیا, میں پنجتن کے نام پر 5 ہی حوالے دے کے جاؤں گا اور صحیح و سند روایات پیش کر کے جاؤں گا. اگر ان میں سے کسی کے اندر بھی جرت ہے تو آ کر اس کی تصدیق کریں. سب سے پہلا جو حوالہ دے رہا ہوں, کہا کہ جی یہ تشیع ہمارے ہاں سے استفادہ کرتے ہیں, ان کے ہاں تو وہ 1.5 لائن کی حدیث ہے. 1.5 لائن کی حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں. الخصال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی, متقدمین کے کتب سے آج آپ کی فقط خدمت میں رکھوں گا. تحقیق و تصحیح اسانید کے ہیں سماحت الحجۃ الشیخ جناب احمد ماخوذی صاحب, ٹھیک ہے. یہ روایت عرض کر رہا ہوں, یہ سند میں دکھا رہا ہوں اس کی. اس میں ان میں سے مرزا کے اس شاگردوں میں سے مرزا تو خیر اب میں کیا کہوں, یہ بھی میں جو دے رہا ہوں نا یہ بھی اتمام حجت کے لیے. کسی میں اگر جرت ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا یہ چیلنج ان سب تک پہنچائیں, آ کر تضعیف کر کے دکھائیں اس روایت کی. اور میں یہ تفصیلی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ روایت ملاحظہ فرمائیں. حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ قالوا حدثنا محمد بن الحسن الصفار محمد بن الحسین بن ابی الخطاب یعقوب بن یزید جميعا عن محمد بن ابی عمیر عن عبداللہ بن سنان عن معروف بن خرابوز عن ابی طفیل عمرو بن واصلہ عن حذیفہ بن اسید الغفاری کہ لما راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع ونحن معه اقبل حتى انتهى الى الجحفہ, کہ جب رسول اللہ جو حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے پھر جوفہ کے مقام پہ پہنچے, وہاں پر حکم دیا رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو کہ یہاں پر رک جائیں. پھر ثم نودي بالصلاة فصلى باصحاب ركعتين فلاں فلاں فلاں. اس کے بعد رسول اللہ جب خطبہ دیتے ہیں تو پورا وکأنی قد دعیت فعجبت وانی مسئول اما ارسلت به الیکم واما خلفت فیکم من کتاب اللہ وحجتہ وانکم مسئولون فما انتم قائلون لربکم قالوا نقول قد بلغت ونصحت. آپ نے ہمیں نصیحت کی, پہنچایا, کوشش کی, فجزاک اللہ عنا افضل الجزاء. ثم قال, پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا, الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الیکم. سب جنت حق ہے, جہنم حق ہے, جو ہے اس کے بعد موت حق ہے, وغیرہ وغیرہ سب کا اعتراف کرواتے ہیں. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں جی, وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ وَأَنَا مَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَهَلْ تُقِرُّونَ لِي بِذَلِكَ, کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ وَتَشْهَدُونَ لِي بِهِ فَقَالُوا نعم. سب نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں, ہم اس چیز کو مانتے ہیں. نعم نَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ, ہم ان چیزوں کی گواہی دیتے ہیں. فقال, جب یہ ساری چیزوں کی گواہی لے لی, عَلَى مَنْ كُنْتُ مَوْلَى فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَى وَهُوَ هَذَا. ثم اخذ بید علی علیہ السلام فرفعهما یدیہ حتی بدت آباتهما ثم قال, یعنی امیر المومنین کے ہاتھ کو بلند کیا, اس قدر بلند کیا کہ بغلیں جو ہیں ان کی جو ہے وہ نمایاں ہو گئیں. اور ثم قال اللہم والمن واللہ وعادمن عاداہ وانصر من نصر واخذل من خذل علی وانی فرتکم وانتم واردون علی الحوض. اچھا, اس کے بعد یہ تفصیلی حدیث, آگے چلتے جائیں, ٹھیک ہے. پھر آگے پھر اس میں اسی میں حدیث ثقلین کو بیان کیا, اما الثقل الاصغر, ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ وَمَاذَا صَنَعْتُمْ بِالثَّقْلَيْنِ مِنْ بَعْدِي, کیا تم کرو گے ثقلین کے ساتھ میرے بعد. اچھا, وَقَالُوا وَمَا هَذَانِ الثِّقْلَانِ یا رسول اللہ, وہ 2 ثقل جو آپ بات کریں وہ کون سی ہیں؟ کہ اما الثقل الاکبر فکتاب اللہ, وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کے بارے میں رسول اللہ نے فضائل بیان کی. وَقَالَ اما الثقل الاصغر فَهُوَ حلیف القرآن وَهُوَ علی بن ابی طالب وعطرتہ علیہم السلام وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. جناب معروف بن خرابوز کہتے ہیں فَأَرَدْتُ هَذَا الْكَلَامَ, یہ جو میں نے کلام ہے یہ پوری حدیث ہے, علی ابی جعفر علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی. فقال صدق ابو طفیل رحمہ اللہ, کہ ابو طفیل نے جو ہے وہ سچ بیان کیا. هذا الکلام وجدناه فی کتاب علی علیہ السلام وعرفناه,
اور اس کے دیگر اسناد کو یہاں پہ بیان کرنے کے ساتھ کہتے ہیں وسند من اصح الاسانید رجالہ ثقات اجل عیون عظام وسندہ صحیح وسندہ صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے اسی روایت کو جناب عاصم محسنی صاحب نے اپنی رجال احادیث معتبرہ میں بھی نقل کیا ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت، اس کی تصحیحات ہمارے علماء نے بیان کی ہیں. دوسری پنجتن کے نام پہ جیسے میں نے کہا 5 روایتیں رکھ کے جاؤں گا. معجم الاحادیث المعتبرہ، پہلے سب سے تفصیلی روایت آپ کی خدمت میں رکھی، پھر کہا کہ جن کے احادیث غدیر صحیح نہیں ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں اسی معجم احادیث المعتبرہ کے جن میں وہ معتبر احادیث کو لے کر آئیں. الکافی کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جس میں قال رسول اللہ فی علی، کہ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور کہا اس کی سند میں بھی کلام ہے. اگر میں نے کہا نا بھائی ضرورت ہے تو آ کر کلام کر کے دکھاؤ. اور عاصم محسنی صاحب جیسے بندے نے وہ اپنی کتاب میں حدیث معتبرہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ فقال رسول اللہ فی علی من کنت مولا فعلی مولا وقال اوصیکم اللہ بکتاب اللہ واہل بیتی. یہ دوسری روایت. اس کے بعد تیسری روایت کی طرف آ جائیں. یہ کیا جی معجم الاحادیث المعتبرہ، پھر آصف محسنی صاحب کی. میں اس لیے اس کتاب سے لے کر آیا ہوں کہ جس پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شدید سندی منہج کے ساتھ یہ روایات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. اور یہ اپنی کتاب میں اب دیکھیں، یہ پھر ایک اور روایت جو انہوں نے الکافی سے بیان کیا ہے، نہایت تفصیل کے ساتھ وہ جناب بیان کر رہے ہیں. اس کو ملاحظہ فرمائیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول اللہ کو حکم دیا بے ولایت علی، اور ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ و رسول والی. اس کے بعد کہا کہ فرض کیا کہتے ہیں ولایت اولی الامر، اور اللہ تعالیٰ نے ولایت اولی الامر کی اس کو واضح ولایت کو فرض کیا. فلم یدروا ما ہی، لوگ نہیں جانتے کہ یہ اس سے کیا مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جناب محمد کو کہ ان یفسر لهم الولایہ، ان کے لیے تفسیر کرے ولایت کو، کما فسر لهم الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج، جس طرح سے رسول اللہ نے ان کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تفسیر کی ہے. پھر جناب وہ کیا کہتے ہیں وَتَخَوَّفَ أَن يَرْتَدُّوا عَن دِينِهِمْ، رسول اللہ جو ہیں وہ اس چیز کا خوف رکھتے تھے کہ لوگ کہیں مرتد نہ ہو جائیں اور ان کی تکذیب نہ کریں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ، آپ پہنچائیں، ان لوگوں کی ٹینشن نہ لیں. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو ان سے بچائے گا. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کیا، فقام بولایت علی یوم غدیر خم فنادى الصلاۃ جامعہ وامر الناس ان یبلغ شاہد الغائب، کہ شاہد الغائب یعنی یہ جو ہے وہ شاہد جو دیکھ رہے ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں، اور امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا. تو یہ ایک اور حدیث غدیر کے حوالے سے نہایت تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان ہوا. اس کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں چوتھی روایت، ملاحظہ فرمائیں. پھر معجم الاحادیث المعتبرہ سے الجزء الرابع کی چوتھی جلد ہے. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان کیا کہ یستحب الصلاۃ فی مسجد الغدیر، جو نماز ہے وہ مسجد غدیر میں پڑھنا مستحب ہے. کیوں؟ لأن النبی قام فیہ امیر المؤمنین وہو موضع اظہر اللہ عز وجل فیہ الحق، یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حق کو ظاہر کیا، اس لیے مسجد غدیر میں نماز پڑھنا کیا ہے، حق ہے. تو یہ استفادہ کیا ہے حدیث غدیر سے ہمارے ائمہ نے، ائمہ اہل بیت نے، کہ ظاہری بات ہے ابو حنیفہ ان لوگوں سے دین لے کر یا بخاری مسلم کو اپنا بابا مان کے دین لیں گے تو آپ کے بیڑے گھر کیوں ہونے، پھر عقل کا تو پھر ماتم ہی کرنا. یہ پھر آخری اور پانچویں پنجتن پاک کے نام کی معجم الاحادیث المعتبرہ یوم غدیر خم، بڑی زبردست روایت ہے، بڑی دلچسپ روایت ہے اور صحیح روایت ہے. حسن بن جمال کہتا ہے کہ حملت ابا عبداللہ من المدینہ الی مکہ، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف لے کے گیا. فلما انتہینا الی مسجد الغدیر، جب ہم مسجد غدیر تک پہنچتے ہیں کہ ناظر الی میسرۃ المسجد، مسجد کی جانب امام نے نگاہ کی، کہا کہ ذالک موضع قدم رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھے، یہاں پر آئے اور کہا من کنت مولا فعلی مولا ثم ناظر الی الجانب الاخر. میں تھوڑا اس کو زوم کر لیتا ہوں. پھر کیا جی، دوسری طرف دیکھا، کہا کہ یہ کون سا ہے، ذالک موضع فسطاط ابی فلان و فلان. معلوم ہے آپ کو ابی فلان اور فلان کون ہے، آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کون تھے وہ 2 افراد جو وہاں پر موجود تھے. ان میں ایک اور سالم مولا ابی حذیفہ تھا، ابو عبیدہ بن جراح. آپ کو معلوم ہے یہ ابو عبیدہ بن جراح ہی تھا کہ جو ان 2 کے ساتھ وہاں پر گیا سقیفہ میں. اب 2 کے نام سب کو معلوم ہے، شیعہ تو اشارے سے سمجھ جاتے ہیں بھائی، اس لیے ہمارے ائمہ نے نہایت واضح انداز میں جو ہے وہ پہنچا بھی دیا اور تقیہ کا بھی پاس رکھا اور دین اور جو حقائق تھے وہ بھی پہنچائے. اچھا، یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے.
اور وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ جب مولا علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا، قال بعضهم لبعض، ان میں سے جو یہ چاروں پانچوں کھڑے تھے ان میں سے ایک دوسرے کو کہا کہ انظروا الی عینہ، او رسول کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تدوران کانہما عین مجنون، کہ ان کو دیکھو کہ استغفر اللہ، رسول اللہ کی آنکھوں کی طرف دیکھو، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اس طریقے سے گھوم رہی ہیں جیسا کہ ایک مجنون شخص، علیاذ باللہ۔ یعنی انہوں نے، ان افراد نے، چونکہ وہ اس پیغام کو، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان کو وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا ان لوگوں کو، یہ تشیع کی صحیح روایات، ٹھیک ہے، تشیع کے جو آپ کہتے ہیں نا کہ امامت کا اعلان تشیع سے دکھائیں وغیرہ وغیرہ، امامت امیر المومنین صحیح روایات نہیں ہے شیعہ کے ہاں، تو وہاں پر جبریل اس آیت کو لے کر نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ پنجتن پاک کے نام کی 5 روایات، امید ہے کہ مزید تشیع کے حوالے سے ان کو چاہیے، مرزا صاحب کو، اگر آپ کو اپنی آبرو بچانی ہے، اپنی عزت بچانی ہے، کہ تشیع کے حوالے سے اپنی ہمیشہ زبان بند رکھا کریں، ورنہ آپ کے ساتھ اسی طریقے سے ہونا ہے۔ اور رسوائی تو آپ کی پہلے ہی بہت ہوئی ہے، جب آپ نے حدیث خلیفتین کا انکار کیا اس وقت بھی بہت رسوائی ہوئی ہے، اور مزید آپ کی رسوائی آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہوگی بھی مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی طرف سے جب بھی آپ ان کے خلاف بولیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔